تاریخ میں کچھ لمحات نہ بڑے فیصلہ کن ہوتے ہیں۔ جب ایک سلطنت کا سورج غروب ہوتا ہے تو دوسری تلوار کی نوک پر جنم لیتی ہے۔ تو آئیے آج دیکھتے ہیں کہ مغل سلطنت کا ہنگامہ خیز آغاز کیسے ہوا۔ اور یہ الفاظ اس دور کی حقیقت کو بالکل ٹھیک بیان کرتے ہیں۔ دہلی سلطنت تو ختم ہو چکی تھی اور شمالی ہندوستان میں کوئی ایک حکمران نہیں تھا، ہر طرف بس افراتفری کا عالم تھا۔ تو جب کوئی مرکزی طاقت نہ ہو تو کیا ہوتا ہے؟ ظاہر ہے طاقت کا ایک خلا پیدا ہو جاتا ہے۔ مقامی حکمران آپس میں ہی لڑنے جھگڑنے میں مصروف تھے اور اس خلا فشار نے ایک بیرونی حملہ آور کے لیے جیسے دروازہ ہی کھول دیا۔ سیدھی سی بات ہے، شمالی ہندوستان اندرونی لڑائیوں کی وجہ سے بہت کمزور ہو چکا تھا اور بیرونی حملوں کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ یہ کسی بھی فاتح کے لیے ایک بہترین موقع تھا جو اس بکھری ہوئی طاقت کو اپنے قبضے میں لے سکے۔ اور اسی خلا کو پر کرنے کے لیے وسطی ایشیا سے ایک نیا فاتح ابھرا، ظہیر الدین محمد بابر، وہ شخص جو ہندوستان میں ایک نئی عظیم سلطنت کی بنیاد رکھنے والا تھا۔ اب بابر کوئی عام جنگجو نہیں تھا، اس کی رگوں میں تیمور اور چنگیز خان جیسے عظیم فاتحین کا خون دوڑ رہا تھا۔ لیکن وہ صرف ایک جنگجو ہی نہیں بلکہ ایک شاعر بھی تھا، ایک بہترین سپاہ سالار بھی، اور اس کی آنکھوں میں ہندوستان میں ایک عظیم سلطنت قائم کرنے کا خواب تھا۔ اور پھر سال آیا 1526۔ یہی وہ سال تھا جب بابر نے اپنے عظیم خواب کو حقیقت کا روپ دینے کے لیے دریائے سندھ کو پار کیا اور ہندوستان کی فتح کا آغاز کر دیا۔ یہاں سے ہم اس فیصلہ کن جنگ کی طرف بڑھتے ہیں جس نے برصغیر کی تاریخ کا رخ ہمیشہ کے لیے بدل کر رکھ دیا۔ ذرا تصور کریں، پانی پت کا میدان، دو بالکل مختلف فوجیں آمنے سامنے تھیں۔ ایک طرف تھی ابراہیم لودھی کی بہت بڑی لیکن پرانے طور طریقوں سے لڑنے والی فوج، اور دوسری طرف تھی بابر کی چھوٹی مگر انتہائی منظم اور جدید توپخانے سے لیس فوج۔ بابر کی فوج تعداد میں بھلے ہی کم تھی، لیکن اس کی جیت کی وجہ تھی بہترین جنگی حکمت عملی، ڈسپلن سپاہی، اور سب سے بڑھ کر وہ چیز جو گیم چینجر ثابت ہوئی، یعنی توپ خانے کا استعمال۔ اس ٹیکنالوجی نے ہندوستان میں جنگ کا نقشہ ہی بدل دیا اور یہ ثابت کر دیا کہ حکمت عملی ہمیشہ تعداد پر بھاری پڑتی ہے۔ اور بس اس ایک فتح نے دہلی سلطنت کا خاتمہ کر دیا اور بابر پہلے شہنشاہ کے طور پر ایک نئی سلطنت کی بنیاد رکھ رہا تھا، مغلیہ سلطنت۔ فتح کے بعد بابر رکا نہیں، اس نے فوراً سلطنت کی بنیادیں مضبوط کرنا شروع کر دیں۔ آگرہ کو نیا دارالحکومت بنایا، انتظامی ڈھانچے میں اصلاحات کیں اور فارسی فن و ثقافت کو فروغ دیا۔ لیکن تاریخ نے اسے زیادہ وقت نہیں دیا اور صرف 4 سال بعد 1530 میں اس کا انتقال ہو گیا۔ بابر کے بعد اب کہانی اگلے باب میں داخل ہوتی ہے۔ یہ باب ہے بابر کے بیٹے ہمایوں کا، جسے ایک ایسا تخت ورثے میں ملا جو پھولوں کی سیج نہیں بلکہ کانٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ ہمایوں کی حکومت کا دور کسی رولر کوسٹر سے کم نہیں تھا۔ تخت پر بیٹھنے کے 10 سال بعد ہی اسے شکست ہوئی اور جلاوطنی کی زندگی گزارنی پڑی۔ 15 سال بعد اس نے فارسیوں کی مدد سے دہلی کا تخت واپس تو لے لیا، لیکن قسمت کو شاید کچھ اور ہی منظور تھا۔ یہ کہنا بالکل ٹھیک ہوگا کہ ہمایوں کو تاج کے ساتھ ساتھ مشکلات بھی وراثت میں ملی تھیں۔ اندرونی بغاوتوں اور افغان کمانڈر شیر شاہ سوری جیسے بیرونی دشمنوں نے اسے کبھی سکون سے حکومت کرنے ہی نہیں دی۔ اور پھر تخت دوبارہ حاصل کرنے کے صرف 1 سال بعد ہمایوں کی کہانی کا ایک انتہائی افسوسناک اور غیر متوقع انجام ہوا۔ وہ اپنی ہی لائبریری کی سیڑھیوں سے گرا اور جان کی بازی ہار گیا۔ اس حادثے نے اس نئی نویلی سلطنت کے مستقبل پر ایک بار پھر سوالیہ نشان لگا دیا۔ ہمایوں کی اچانک موت کے بعد سلطنت ایک ایسے جانشین کے ہاتھ آئی جس سے کسی کو کوئی خاص امید نہیں تھی، مگر اسی نے آگے چل کر سلطنت کے سنہرے دور کا آغاز کرنا تھا۔ صرف 13 سال کی عمر میں ہندوستان کے نئے شہنشاہ جلال الدین محمد اکبر کے کندھوں پر ایک نازک اور بکھرتی ہوئی سلطنت کی بھاری ذمہ داری آن پڑی۔ اور یہی کم عمر شہزادہ آگے چل کر نہ صرف برصغیر کے عظیم ترین حکمرانوں میں سے ایک بنا، بلکہ اس کا دور بے پناہ طاقت، مذہبی رواداری اور ثقافتی ہم آہنگی کی ایک ایسی مثال بنا جس کی نظیر نہیں ملتی۔ لیکن سب سے بڑا سوال یہی ہے، آخر ایک 13 سالہ لڑکا
مغلیہ سلطنت کو تاریخ کی عظیم ترین سلطنتوں میں سے ایک کیسے بنا سکتا تھا؟